ہر چیز ہجامہ میں ہر بیماری کا علاج، جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی ہجامہ کرو اس کا، بھائی ہجامہ کرو اس کا. بھائی کسی ایکسپرٹ سے معلومات لے لو کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو طب سے متعلق، میڈیکل سائنس سے متعلق احادیث میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ اس کو ایز اٹ از نہیں لے لینا، اس کو طب کے ماہرین اور جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں ان کی رہنمائی میں لینا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تبھی میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کلونجی کس بیماری میں کس طرح سے لینی ہے، اور شفا تو ہے اس میں، یہ تو میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے. شہد میں شفا ہے، شوگر کے مریض پہ پابندی ہے. اب شوگر کا مریض کہہ رہا ہے قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور کھائے جا رہا ہے، انا للہ ہو جائے گا اس کا. کہ آج کل نا جس کا دل چاہتا ہے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے میڈیکل سائنس کے نام پہ، رقیہ کے نام پہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج جس نے طب کا منجن بیچنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ. ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل والے آئے، انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے فسد نہیں ہوتا ہجامہ اور خون نکالنا، وہ جو مریض جا رہا ہے ٹیکا لے کے سرنج لے کے خون نکال رہے ہیں. حدیث کوٹ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فسد ہے، خون نکالنا ہے، اس میں شفا ہے. تو بھائی فسد میں شفا ہے یقیناً ہوگی، جب پیغمبر نے فرمایا، اگر وحی کے ذریعے فرمایا ہے ہجامہ کے بارے میں تو ہے کہ جبریل نے مجھے بتایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اس حدیث کی بیس پہ ہجامہ سینٹر کھول لے. دنیا میں کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو ایکسپرٹ کے بغیر اور ریسرچ کے بغیر آپ اس کو صرف حدیث کا حوالہ دیکھے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اشارہ دے دیا ہے، اور وہ بھی وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو بتا دیا. اگر ایسا ہی ہوتا جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو کیا صحابہ نے ہر بیماری میں کلونجی کھانا شروع کر دی تھی کیا یہ حدیث سن کے؟ بولو بھائی. یا طبیب ختم ہو گئے تھے اس زمانے میں؟ قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے، تو مراد یہی ہے نا کہ ہر بیماری سے شفا ہے. تو کیا کچھ بھی ہوگا آپ شہد کھائیں گے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دے کے؟ اب کوئی حکیم صاحب کلینک کھولیں اور شہد کی مختلف طریقوں سے وہ چیزیں بنا بنا کے پبلک میں پھیلانا شروع کر دیں کہ کینسر کا بھی علاج ہے، سر درد کا بھی علاج ہے، ٹی بی کا بھی میرے پاس علاج ہے اور شہد سے علاج کرتا ہوں. آپ کہیں گے بھائی تمہارے پاس یہ تحقیق کہاں سے آئی کہ کینسر کا اس طرح سے شہد میں علاج ہوتا ہے، ٹی بی کا اس طرح سے علاج ہوتا ہے؟ وہ کہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے. تو اس سے کیا 1400 سال سے کہہ رہا ہے قرآن، تو کلینک آج کھل رہی ہے؟ نہیں یاری بات، کلینک تمہاری آج کھل رہی ہے نا، قرآن نے اشارہ دے دیا ہے. باقی کس طرح سے شفا ہوگی، بیماری سے بھی کون سی بیماریاں مراد ہیں؟ دیکھو قرآن و سنت میں جب بھی کوئی لفظ کل کے ساتھ کہا جاتا ہے نا، ہر کا لفظ، تو یہ ہر اضافی ہوتا ہے، یہ حقیقی نہیں ہوتا. اس کو سمجھو ذرا. اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے مقابلے میں کہا جا رہا ہوتا ہے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں، کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گی. قرآن میں آتا ہے کہ ملکہ سبا نے کہا، یہ جو ہدہد تھا نا، اس نے سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ایک عورت ہے جو بادشاہ بنی ہوئی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز دے دی اللہ نے اس کو. کیا کر دیا ہے؟ ہر چیز دے دی ہے. تو کیا مطلب ہر چیز تھی اس کے پاس؟ ظاہر ہے ہر چیز تو اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے، تمام اشیاء اس کا تن تنہا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے. ادھر قرآن کہہ رہا ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز ہم نے اس کو دے دی تھی. تو بھائی یہاں ہر چیز یا کلن کا مطلب تمام کا مطلب، یہ اضافی کا مطلب بعض چیزوں کے مقابلے میں کسی چیز کو ملحوظ رکھ کے تمام کہا جا رہا ہے. یعنی گورنمنٹ چلانے کے لیے جو ضروری لوازمات ہوتے ہیں، ایک کامیاب حکومت چلانے کے لیے جو اسباب اور وسائل اس زمانے میں چاہیے، اس زمانے کے لحاظ سے حکومت چلانے کے تمام اسباب اور وسائل اللہ نے اس کو دیے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہر چیز دے دی، اس کے بعد ٹینک بھی تھے، توپ بھی تھے، ورنہ تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو وہ کیوں آ جاتی سلیمان علیہ السلام سے مذاکرات کے لیے؟ وہ آئی اس چکر میں، اس کو پتا تھا کہ اگر یہ حق پر ہیں تو یہ غالب آئیں گے اور ہم میں عزت دار لوگوں کو رسوا کر دیں گے، فتح یاب ہو کے داخل ہوں گے. جو جس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈرتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو، جب بھی حدیث میں آتا ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، اس میں ہر چیز کا علاج ہے، تو وہاں ہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں. چند کامن بیماریوں کو ملحوظ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ہر بیماری کی شفا کس میں ہے؟ کلونجی میں یا شہد میں ہے. اور وہ بھی مبہم حدیث ہے، کس طرح سے ہے یہ نہیں بتایا.
یہ بھی نہیں بتایا کس طرح سے. عین ممکن ہے اس سے مراد ہو بعض بیماریوں کی جو بیس ہے نا, جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی کچھ بیس ہوتی ہیں, کچھ بیس. دیکھو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ تمام چیزیں عام طور پر جو بڑھتی ہے موٹاپے سے بڑھتی ہے نا. تو اب اگر میں کہوں کہ تم اپنا موٹاپا ٹھیک کر لو, ہر بیماری سے شفا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں نا یار کیا دیکھو آپ تھے گول, لمبائی اور چوڑائی کیا تھی آپ کی برابر, آپ گئے ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد, ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر کا خطرہ ہے, پتہ نہیں چکر آتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری تمام بیماریوں کا علاج اس میں ہے کہ تم وزن کم کر لو. بلکہ ڈاکٹر یہ کہے گا آج کل تمام بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ لوگ اپنا وزن کم کر, کہتے ہیں نا ڈاکٹر. تو کیا تمام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے سر پہ بال نہیں اگ رہے, بیماری ہے, تو کیا وزن کم کر لو بال اگائیں گے؟ میں حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. بھائی ڈاکٹر جب کہتا ہے ہر بیماری سے شفا ہے, تو اس کا ہر کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ کائنات میں ایڈز کا بھی علاج بھی اسی میں ہے کہ آپ وزن کم کر لیں, یا ٹی بی ہوئی ہے تو اس کا علاج بھی اسی میں ہے. بھائی بہت ساری کامن بیماریاں, ان کامن میں سے تمام بیماریوں کا علاج کس میں ہے کہ آپ اپنا وزن کم کر لیں, جو کامن بیماریاں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے, تو وہاں ہر کا مفہوم بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں اس زمانے کے لحاظ سے ایک محدود مفہوم ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اسی وجہ سے صحابہ نے اس حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھا کہ اب ہمیں جو بھی بیماری ہوگی ہم کلونجی کی پھکیاں کھانا شروع کر دیں گے. تو صحابہ حدیث کو زیادہ سمجھتے تھے یا ہم سمجھتے ہیں؟ بولو نا. تو کہیں دیکھا صحابہ کے دور میں کسی حکیم نے کوئی کلینک کھولی ہو اور ہر چیز میں کلونجی ڈال ڈال کے علاج کر رہے ہیں اس کا؟ آج کیا ہے, ہر چیز ہجامہ میں ہر بیماری کا علاج, جو کچھ بھی ہو رہا ہے بھائی ہجامہ کرو اس کا, بھائی ہجامہ کرو اس کا. بھائی کسی ایکسپرٹ سے معلومات لے لو کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے یا الٹا نقصان ہو رہا ہے. تو طب سے متعلق, میڈیکل سائنس سے متعلق احادیث میں جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, وہ اس کو ایز اٹ از نہیں لے لینا, اس کو طب کے ماہرین اور جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں ان کی رہنمائی میں لینا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ تبھی میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کلونجی کس بیماری میں کس طرح سے لینی ہے, اور شفا تو ہے اس میں, یہ تو میڈیکل سائنس نے ثابت کر دیا ہے. شہد میں شفا ہے, شوگر کے مریض پہ پابندی ہے. اب شوگر کا مریض کہہ رہا ہے قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور کھائے جا رہا ہے, انا للہ ہو جائے گا اس کا. نہ قرآن غلط ہے نہ شہد میں شفا, یہ بھی نہیں ہے کہ شہد میں شفا نہیں ہے, لیکن شوگر کے مریض شہد ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. شوگر خود بھی تو بہت سی چیزوں میں طاقت قوت کا ذریعہ بنتی ہے نا. آپ ہی کے اپنے غدود خراب ہو گئے تو اس میں پھر انسان اپنے آپ کو برا کہے. تو میں یہ اتنی لمبی ڈیٹیل میں نے اس لیے بیان کی ہے میرے بھائی کہ آج کل نا جس کا دل چاہتا ہے پیسہ کمانا شروع کر دیتا ہے, میڈیکل سائنس کے نام پہ, رقیہ کے نام پہ. رقیہ کے نام پہ بھی بہت ہو رہا ہے, بار بار میں بتاتا رہتا ہوں. آپ جب بھی کسی عامل سے کہیں گے کہ بھئی تمہیں کیسے پتا چلا کہ اس پہ جادو ہے, تو دو جواب دے گا. ایک یہ کہ کیا جادو برحق نہیں ہے, نمبر دو ہم نے یہ علم کیا ہوا ہے. یہ اتنا پھیل رہا ہے نا عملیات کہ ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, مگر پھیلے ہی جا رہے ہیں. لوگ نہیں ہماری باتوں پہ عمل کر رہے. کیا ہو گیا؟ مسلمان کبھی, ان کو نہیں کہہ رہا, عام نارمل بات کر رہا ہوں, مسلمان جب تک جادو ٹونوں میں اور عملیات میں پڑا رہے گا نا کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. انگریز کے کو کوئی پریشانی آتی ہے وہ اس کے اسباب پہ غور کرتا ہے کہ یہ پریشانی گھر میں کیوں آئی, یہ ہماری کون سی حماقت ہے کہ کنٹری میں یہ پریشانی آئی یا گھر میں یہ پریشانی آئی. مسلمان کے پاس جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کوئی بزرگ اس کو بتا دیتے ہیں کہ تمہارے اوپر جادو, زندگی برباد تمہاری ہے, گئے کام سے, کبھی بھی تم ٹھیک نہیں ہوگے. سمجھتے ہو؟ بس گئے, برباد ہو گئی زندگی. جس کمبخت عامل کے پاس کوئی خاتون چلی گئی نا کہ میری شادی نہیں ہو رہی, جادو کیا. اب اس کا حل یہ نہیں ہے, اس کے اسباب پہ غور کرنا چاہیے نا. لڑکے مارکیٹ سے, اچھے لڑکے جو شادی کے قابل مارکیٹ سے شارٹ ہیں وہ کر نہیں رہے, لڑکیوں کی بھرمار ہے. تو حل یہ تھا کہ کسی کی دوسری بیوی بن جاؤ, وہ زہر کا پیالہ پی لے گی, دوسری بیوی نہیں بنے گی. اور نہیں مجھ پہ کچھ کیا ہوا ہے کسی نے, تو برباد کرو اپنی زندگی ان عامل. اور یہ عامر خود ہی لٹو ہوگا تھوڑے دنوں میں, دیکھنا خود بھگائے گا تمہیں گھر سے. عامل اور بےغیرتی ایک چیز کے دو نام ہیں, یاد رکھو, خوب سمجھ لو. اور میرے سامنے خدا, مجھے ڈپریشن میں جاتا ہوں میں, غصہ آتا ہے, میری رگ دماغ کی پھڑکنے لگتی ہے ان عاملوں کا سن. خدا کی قسم جس کے چہرے پہ زیادہ نور ہے نا وہ بڑا شیطان ہے عاملوں میں, کیونکہ چہرے کو کیش کرا رہا ہے وہ بےغیرت. اور اگر ان میں کوئی نیک ہے, بعض نیک بھی ہوتے ہیں, میں غلو نہیں کرتا کسی کی مخالفت میں, غلو نہیں کرتا. میں کہہ سکتا تھا سارے فراڈی ہوتے ہیں, نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن علوم ان کے پاس بھی نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ وہ عملیات کر کر کے ان کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ.
اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو کے بھی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ جن ہے، اس پہ جادو ہے. وہ اس کا اپنا دماغ بھائی بزرگ کا بھی تو دماغ خراب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بزرگ بھی میرے بھائی انسان ہوتا ہے. گرمی جب ہوگی تو بزرگ کو گرمی لگے گی، سردی ہوگی تو بزرگ کو سردی لگے گی. وہ کوئی ربڑ کا بنا ہوا لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. تو جب وہ چلے کاٹے گا بیٹھ کے عملیات سیکھنے کے لیے تو اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو انسان دماغ ہمیشہ اسی کا نارمل ہوتا ہے جو نارمل لائف گزارے جیسے سب گزارتے ہیں. جو عام نارمل لائف سے ہٹے گا سب سے پہلے اس کی کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. اس میں بزرگ اور غیر بزرگ سب برابر ہیں. تبھی تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نیچرل اور نارمل لائف ضروری ہے. ابے کیا ہو گیا میرے بھائی؟ دیکھو جو زیادہ پڑا ہوا ہے نا تو اس میں دوپہر بھی اور پھر ہر وقت بیٹھا ہوا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے اور نہ لوگوں سے میل ملاپ اور بالکل ہر وقت تلاوت دعا. ہوتے نہیں ایسے آج کل بزرگ بہت کم ملتے ہیں لیکن ہر وقت اور بس اللہ 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 اللہ. تو تھوڑے دنوں میں یہاں سے کیا ہو جائے گا؟ یہ نارمل نہیں ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ تہجد میں روتے بھی ہیں لیکن اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. صحابہ سے ہنسی مزاح بھی کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری بھی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی بھی کر رہے ہیں. آپ شادیاں بھی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ آج جب بزرگ بنے گا تو سب سے پہلے شادی لیس کہ نہیں حضرت جی کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہے. حضرت کو کن چکروں میں ڈال رہے ہو مفتی صاحب؟ خود تو برباد ہو گئے, حضرت جی کو بھی برباد کر رہے ہو. نہیں یہ بات سمجھ میں. بعض دفعہ حضرت جی شادی نہیں کرتے, اللہ معاف فرمائے, پھر وہ آگے میں سینسر بورڈ بھی ہمارے بیان میں بیٹھا ہوتا ہے, میں خود ہی سینسر. کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں. خیر, نارمل لائف نیچرل لائف. دیکھو یہ جو عبادت ہے نا یہ بھی نارمل اور نیچرل ہے. جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, یہ بھی نیچرل ہے. جو یہ نہیں کرتے وہ بھی, ان کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے. گورے کی سیٹنگ ہی تو آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اوپر سے, تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. نکاح کو ختم کر کے زنا کو, ابا اولڈ ہاؤس اور حقوق کی بات پھر بھی کر رہا ہے. ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. ابے کیسے ویمن رائٹس ہے؟ بیوی کو ایک کپ چائے تو پلا دے. نہیں جی ویمن رائٹ, تو کھوپڑی آؤٹ ہونے کی تو علامت ہے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, نہیں بتاؤ رہنے دو, یہ بات میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں نا, اس لیے میں نہیں یہ پوچھ رہا آپ سے. اگر کھوپڑی آؤٹ نہ ہوئی ہوتی تو ہومو سیکسولیٹی کو کم از کم لا کا حصہ نہیں بناتے. یہ تو گدے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے. اچھا مجھے بعض لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کی ریسرچ پوری نہیں ہے, جانوروں میں بھی ہے یہ عمل. دیکھو جب کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا یہ بڑی طاقتوں نے, تو ریسرچ کے نام پہ کچھ بھی بنا کے پیش کیا جا سکتا. جو عام چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ نے لوگوں سے اوجھلنی رکھی ہوتی ہیں. آپ بھی انسانوں میں پیدا ہوئے, انسانوں میں بڑے لاکھوں جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے میل کو میل کے ساتھ کراس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب پتہ نہیں کون سے افریقہ کے جنگل سے کسی بندر کی ویڈیو بنا کے انہوں نے یوٹیوب پہ شائع کر دی کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ساری دنیا کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ چند سائنسدانوں کو کیوں نظر آ رہا ہے یہ؟ تو یہ تحقیقات ہمارے سامنے پیش مت کیا کرو. یہ میل کا میل کی طرف میلان اور عورت کا عورت کی طرف, یہ گدے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے. اب کسی گدھے کی رپورٹیں ہمارے سامنے اگر سائنسدان پیش کر دیں گے, اس رپورٹ کو اٹھا کے ہم دیوار پہ مار دیں گے, ہم کہیں گے اس کے لیے رپورٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صبح شام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک نیوٹرل آدمی نے آج تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی ہوگی, نہ کسی گاؤں میں, نہ کسی صحرا میں, نہ کسی دیہات میں. ہمارے یہاں تو گدھے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے, ایک بھی گدھا ایسا نہیں ہے, گدھا ہونے کے باوجود ایک بھی گدھا ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے جنگلوں میں کون سے گدھوں کی رپورٹیں مل گئی ہیں. تو ان رپورٹوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. جیسے ڈاروین نے جب کہا نا بندر سے انسان بنا ہے, تو رپورٹیں وہ بھی لے آیا تھا بہت ساری کہ وہ ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے, وہ آدھا بندر ہے آدھا انسان ہے, نیچے سے وسیم بھائی لگ رہا ہے اوپر سے بندر لگ, اس طرح کی جو نا انہیں نکالے ہیں. وہاں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ تجھے ایک فلان جگہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ تو کروڑوں نسلیں ہونی چاہیے تھی, کروڑوں ڈھانچے ہونے چاہیے تھے جو بندر سے انسان کی طرف آتے ہوئے راستہ طے کر کے آئے ہیں. تو کروڑوں ڈھانچے ہونے چاہیے نا اس کے. وہ ایک سائنٹسٹ کو افریقہ کے جنگل میں, ایک کو انٹارکٹیکا میں کیوں مل رہا ہے؟ ابے نہیں آ رہی بات سمجھ میں. تو یہ تحقیقیں علم کے لیے نا سب سے پہلے کیا چاہیے؟ کھوپڑی. بار بار میں بتاتا ہوں نا, ہمارے فرمایا کرتے تھے جتنا علم ہو نا اس سے 10 گنا زیادہ عقل ہوگی تو اس علم کا فائدہ ہے. عقل کے بغیر جب علم آتا ہے نا تو وہ علم گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان خود بخود بن کے آگے آؤ یا کوئی سیل خود بخود وجود میں آگے آؤ. کہتے ہیں نا ایک سیل تھا اس سے یہ ڈیوائیڈ ہوتے چلے گئے, یہ ممکن نہیں ہے, ناممکن. نر مادہ کیسے بن گئے؟ ان کے ملاپ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا؟ فطرت نے اتنی ذہین ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کر لیا. اٹ ازنٹ پاسبل میرے بھائی, یہ ممکن نہیں ہے, چاہے سارے سائنسدان اس پر متفق ہو جائیں. اللہ میاں تو اس سے بڑی باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں کہتے ہیں لن یخلقوا الذباب,
تم کہہ رہے ہو فطرت نے اپنے آپ کو بنا لیا, تم سارے سائنسدان مل کے ایک جاندار مکھی نہیں پیدا کر سکتے, نہیں یہی بات سمجھ میں, اور کہہ رہے ہو مکھی خود بخود پیدا ہو گئی ہے بھائی, اور مکھی سے عجیب چیز انسان ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا, نہیں ہو سکتا. تو بات سے بات چلتی ہے, کیا کریں یار, قیام تام. وہ پہلے ٹاک بھی مکمل کروں, یہ جو میں لے کے چل رہا تھا. ابے یہاں جو آیا تھا نا, یہ ڈارون سے کدھر تھا میں, ریورس کا بٹن تھوڑا سا کرنا, ڈارون سے پہلے میں کدھر تھا, جنات پہ نہیں, اسی ٹاپک پہ چل رہا تھا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کا حافظہ خراب ہو گیا, تو اتنے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی یاد نہیں, تو پھر ہم میں آپ میں کیا فرق ہے. تو جن چڑیل بھوت کی بات چل رہی تھی, عملیات کی بات چل رہی تھی, تو میں ان کے خلاف, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے عامل 2 نمبر بولو نہیں ہوتے, کچھ 1 نمبر ہوتے ہیں, لیکن عملی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ. اب لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں, یہ سیٹنگ کیسے آؤٹ ہو گئی. تو بزرگ کو جب سردی لگے گی کہ نہیں لگے گی, گرمی ہو تو گرمی لگے گی. یہ کوئی کہے کہ بزرگ ہو کے سردی کیسے لگ رہی ہے. سردی لگنا اس کی علامت ہے کہ بزرگ ماحول کے اثرات بولو قبول کرتے ہیں. گرمی ہوگی تو بزرگ کو بھی گرمی لگے گی, اس کا مطلب باہر کے اثرات بزرگ قبول. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, دماغ پہ چوٹ لگی, تو دماغی توازن بگڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب کوئی کہ یہ چونکہ نیک ہے, ان کے سر پہ جتنی کوک کی گیند بھی کھینچ کے مار دو گے ان کو کچھ نہیں ہوگا. ہوگا, اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بزرگی تو اعمال کو کہتے ہیں نا. تو ایسا ہی یاد رکھو, جو جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے چلا کشی کرتے ہیں, عملیات کرتے ہیں, وہ چونکہ نارمل روٹین پہ نہیں ہوتے, تو جو بھی نارمل روٹین پہ نہیں ہوگا اس کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہوگی میرے بھائی, آؤٹ. اچھا, بہت سے عامل کہہ سکتے ہیں ہم تو نارمل روٹین پہ, ہم صبح اٹھتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نہا دو. بھائی دیکھو, بعض دفعہ روٹین تھوڑی سی ہے آپ کی, لیکن ایک تصور دماغ میں رکھ کے جب چینج ہوتی ہے نا, تو تھوڑی سی چینج ہی دماغ کی کو آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں 100 دفعہ صبح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر تسبیح پڑھوں اللہ کو راضی کرنے کے, 100 کے بجائے 1000 دفعہ بھی پڑھوں گا, کوئی نقصان نہیں ہوگا, بلکہ دماغ اور صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر میں 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھوں گا یہ سوچ کے کہ مجھے جنات بھگانے کا علم آ رہا ہے, آئی بات سمجھ میں, یہ تصور قائم کر کے کہ مجھے اب میں عامل بن رہا ہوں, اب مجھے جن چڑیل بھوت پہ پاور آ رہی ہے, اب میں حصار کا, یہی ان کے نا دماغ میں یہ چیزیں ان کے استاذ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم جب یوں کر کے یہ تسبیح 100 دفعہ یا 1000 دفعہ صبح پڑھو گے تو یوں وہ جن چڑیل بھوت تمہیں نظر آنا شروع ہوں گے, پھر دیکھنا اس دن ایک سایہ آئے گا, وہ سائے پہ تم کنٹرول کرنا. جب یہ تصور میں 50 دفعہ بھی کافی ہے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ کرنے کے لیے. نہیں یہ بات سمجھ میں, کیونکہ یہ نارمل انسان کا کام ہے ہی نہیں. کوئی اس طرح سے نہ جن پہ کنٹرول ہوتا ہے, نہ چڑیلوں پہ کنٹرول ہوتا ہے, نہ کوئی حصار وسار اس طرح سے. تو عامل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جو نیک عامل ہیں, بہت تھوڑے ہیں لیکن کچھ ہیں بھی نیک, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جب بیٹھ کے چلے پڑتے ہیں اس طرح مجھے جادو ٹونا آ رہا ہے, آ تو کچھ بھی نہیں رہا, لیکن جب کوئی چیز ہے آ ہی نہیں رہی ہے اور آپ تصور کرو کہ آ رہی ہے, تو تصور کی وجہ سے دماغ کیا ہوگا, تصور کی دنیا اتنی مضبوط ہے نا آپ کی کھوپڑی کو سیدھا کرنے کے لیے بھی الٹا کرنے کے لیے بھی, کہ تصور کے ساتھ تھوڑا ذکر صحیح سمت میں ہوگا بہت فائدہ پہنچائے گا, غلط سمت میں ہوگا کھوپڑی آؤٹ کر دے گا. مثال کے طور پر میں اکثر بتاتا ہوں نا, جو صوفیہ کرام ہیں, مشائخ اعظام ہیں, ان میں ایک تسبیح جس کو اثبات و نفی کا ذکر کہا جاتا ہے, ہم بھی کرتے تھے وہ, اب بھی کبھی موقع ملتا ہے تو کرتے ہیں, سنت نہیں ہے وہ, لیکن اس تصور کے جمانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ذکر میں فائدہ بہت زیادہ. ذکر کے 2 مقصد ہیں, ایک اللہ کو یاد کرنا اور ایک دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا. تو جب آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ تصور کے ساتھ, کہ میرے دل سے لا الہ پہ تصور کریں اللہ کے سوا ہر چیز کی محبت نکل رہی ہے, اور الا اللہ کا مطلب صرف اللہ جا رہا ہے میرے دل میں. اس تصور کے ساتھ جب آپ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, تو جو اللہ کی محبت جتنی مضبوطی سے پیدا ہوتی ہے دماغ میں, اللہ کی محبت کا جو تصور بنتا ہے وہ بغیر دھیان کے پڑھنے سے, 1000 دفعہ پڑھنے سے بھی نہیں بنتا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو کسی آدمی کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی, اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا, تبھی تو کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی نا. ابے ایک آدمی W11 میں بیٹھا ہے, مجھے پتا ہے W11 لانڈھی نہیں جاتی, لیکن مثال لانڈھی کی اچھی ہے اور بس W11 اچھی ہے, تو میں مثالوں میں W11 کو لانڈھی پہنچا دیتا ہوں, حالانکہ ویسے جاتی نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب آپ کراچی میں زندگی گزر گئی, آپ کو یہ نہیں پتا W11 لانڈھی نہیں آتی ہے. تو اسٹیشن لانڈھی کا بتانے میں مزہ آتا ہے کیونکہ یہاں سے بہت دور, اور بس W11. تو ایک آدمی W11 میں بیٹھا ہے, لانڈھی جا رہا ہے, اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اسی سیٹ سے اس کو محبت ہو گئی, سیٹ خریدنے کے چکر میں لگا ہوا ہے بھائی, پیسے ہیں نہیں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کرائے کے گھروں پہ رہنا پتا چلے گا, بڑا مشکل کام ہے ہر مہینے کرایہ دینا, اپنا گھر ہونا چاہیے. تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے پاس ہر مہینے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں,
اور گھر کیسا ہونا چاہیے؟ اپنا. یہ تو سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اپنا گھر اگر اضافی اللہ نے بہت پیسہ دیا تو میں پھر منع تھوڑی کرتا ہوں، میں ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں پھر آخری درجے میں. اور میرے بیان سن کے اعتراض ان کو ہوتا ہے جو کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہے، کہہ رہے ہیں یار گھر تو اپنا ہی ہونا چاہیے. تو تمہارے پاس جب پیسہ نہیں ہے تو مسافر خانہ ہے میرے بھائی، کرائے پہ رہتے رہو، مزے اڑاؤ، اس کو پیٹ کاٹ کاٹ کے نہیں پراپرٹی بناؤ. تھوڑے دنوں میں جنازہ اٹھنے والا ہے. خیر، آپ نے کیا کیا کہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا یہ سیٹ اتنی اچھی ہے، چپک گئے سیٹ کے ساتھ، دوستوں کو فون کر کے بتا رہے ہیں مجھے WR میں کھڑکی والی سیٹ ملی، فخر بھی کر رہے ہیں، اور بڑی زبردست سیٹ ملی ہے، ٹیک لگا کے جا رہا ہوں. میرے ساتھ جو انکل بیٹھے ہوئے ہیں بدبو بھی نہیں آ رہی ان سے، گٹکا بھی نہیں کھا رہے، وہ بڑا مزہ آ رہا ہے، واہ. تو آپ کا دوست تھوڑی دیر میں فون کر کے کہے گا مجھے لگتا ہے تیری اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. اور پھر آپ سیٹ پہ بیٹھ کے یہ بھی کہہ رہے ہو کہ بھائی جو WR میں سفر نہیں کر رہے، جو پیدل آ رہے ہیں وہ بھی سے بغیرت ہیں، ان کے پاس WR کے پیسے نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یوں ہیں، وہ یوں ہیں، تو وہ بھی کہیں گے ہم بغیرت ہیں نہیں ہیں، تیرا دماغ اوپر سے کیا ہو گیا ہے خراب، کہ تو آگے جا کے اسٹیشن پہ اتر جائے گا. اس سفر کو تو کیا سمجھ رہا ہے؟ اپنی بس سمجھ رہا ہے، اپنی سیٹ سمجھ رہا ہے. تو جب انسان دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا تو اوپر کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ. اس کو صحیح کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا صوفیاء کرام ذکر کرواتے ہیں اس سیٹنگ کو ٹھیک کرنے میں. تو ایک ذکر کا نارمل طریقہ ہے، سنت طریقہ تو وہی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو، دماغ میں تصور رکھو. ایک ہے کہ ضرب لگاؤ، یہ سنت نہیں ہے، اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے. لیکن اس پریکٹس سے ہوتا یہ ہے، عملی پریکٹس سے، کہ بہت جلدی یہ تصور قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لا الہ، محبت کے لائق، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. تو جب آپ 1 سال تک یہ کرتے رہیں گے تو اللہ کی محبت دماغ میں رچ جائے گی اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ جانا اس کے پاس ہے، دل کہاں لگا رہے ہیں؟ ادھر. تو اس ذکر سے، تھوڑے ذکر سے بھی جو کھوپڑی گھومی ہوئی تھی وہ اپنی سیٹنگ پہ آ جائے گی. لیکن یہی ذکر آپ غلط تصور کے ساتھ کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو یہ کسی نے بتا دیا یہ والا ذکر کرو گے تو تم روحانی عامل بن. ناکام ہے یہ انسان اگر آخرت نہیں ہے. اگر آخرت نہیں ہے تو جو 40 سال میں کینسر کا پیشنٹ ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ ناکام ہے یار. ابھی تو اس کی 40 سال میں انسان، اگرچہ جوانی اس کی ڈھلکنا شروع ہوتی ہے لیکن تجربہ، پیسہ 40 سال میں ہی آتا ہے عام طور پہ اکثر لوگوں کے پاس. کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ ترقی کرتے کرتے، میچور ہو جاتے ہیں، بہت سارے دنیا کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں رہنا کیسے ہے. ابھی ایک آدمی کی یار یہ عمر شروع ہوئی اور انتہائی خطرناک قسم کا کینسر. انہوں نے بتایا میرا پورا گھر بک گیا، جائیدادیں بک گئیں، سب زیرو پہ آ گیا میں، اور ٹھیک پھر بھی نہیں ہوا. تو بتاؤ تو ناکام ہے کہ نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے؟ کہ نہیں بھائی، اگر آپ اس کو مسئلہ سمجھو گے تو ناکام ہو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا اصل مسئلہ صحت ہے، جو صحت مند نہیں ہے وہ ناکام ہے، اگر یہ مسئلہ کو مسئلہ سمجھو گے تو پھر کیا ہے؟ پھر یقیناً ناکام ہے. لیکن بھائی اگر مسئلہ آخرت ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایوب علیہ السلام تو اس سے زیادہ بیمار تھے. ایوب علیہ السلام اس سے زیادہ بیماری میں، ان کی بہت شدید تکلیف میں زندگی گزری ہے. تو اللہ کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے. خدا کی قسم جب میں کسی بیمار کو دیکھتا ہوں نا تو میں ڈرتا اپنے آپ سے ہوں کہ اللہ نے ہمیں صحت دے دی، اس کی آزمائش کم ہے، اس سے ایک سوال ہوگا کہ تو نے اس بیماری میں ناشکری تو نہیں کی، حرام کی طرف تو نہیں گیا. ہم سے 20 سوال ہوں گے، کیونکہ بیمار آدمی برائیوں سے بچتا ہے، صحت مند کے لیے برائیوں سے بچنا بہت مشکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہما منہما الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جس کی میں نے دونوں آنکھوں کی بینائی لے لی، اس نے صبر کیا، کوئی ناشکری نہیں کی، تو میں اس کو اس کے بدلے میں جنت دوں گا. کیونکہ نابینا آدمی کے پاس ایک ہی ہے، وہ نہ فحش فلمیں دیکھ سکتا ہے، نہ وہ زنا کی طرف جائے گا، بد نظری ہوتی ہے پھر آگے زنا ہوتا ہے نا، نہ وہ نامحرم عورتوں کو دیکھے گا. 20 قسم کے گناہوں سے اللہ نے اس کو بچا لیا. تو آخرت پر اگر یقین ہو نا تو آپ کو نابینا پہ ترس نہیں آئے گا، آپ کو آنکھوں والوں پہ ترس آئے گا کہ بھئی اس کا تو حساب، کیونکہ اس سے نماز روزے کا سوال ہوگا، وہ آسان ہے. آج جن بے حیائی کے کاموں میں، فحش فلموں میں اور پتہ نہیں بد نظری اور کس قدر برائیوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری آنکھ کی نعمت کی ناقدری ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کا نا سوچنے کا اسٹائل چینج ہو جائے گا. اگر آپ آخرت پہ یقین رکھتے ہو، سوچنے کے معیارات ہی بدل جائیں گے. میں نے جس کینسر کے پیشنٹ کو آج دیکھا نا تو اس لحاظ سے تو ترس آتا ہے انسان پہ کہ بھئی وہ بیچارہ تکلیف میں ہے اور زندگی سے لڑ رہا ہے. حقیقت بتاؤں، میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے.
ہمیں اللہ نے صحت دی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دی ہیں, بولنے کے لیے زبان دی ہے, سارے جسم کے جو بھی ہمارے آرگن ہوتے ہیں صحیح صحیح چل رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اربوں خربوں روپے دے کے بھی یہ نعمت خریدی جائے نا تو کم ہے. یہ آپ سے کوئی بتاؤ ایک آنکھ کا 1 کروڑ روپے لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری آنکھ کی بینائی رہے گی, ورنہ نہیں. سارا دن آپ بھیک مانگتے رہو گے 1 کروڑ اکٹھے کرنے میں. پلاٹ بیچو گے, مکان بیچو گے, جائیدادیں بیچو گے, یار بینائی سے زیادہ اہم نہیں ہے. آپ کی زبان میں ذائقے کی صلاحیت ختم ہو جائے, کھانے پینے کی لذتیں آپ کے لیے بولو ختم. کوئی کہے کہ 1 ارب روپے دو گے, 1 کروڑ روپے دو گے, تو یہ زبان میں جو آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے نا کھانے پینے کی, نلی نہاری اور جاوید نہاری اور برگر کھا رہے ہو, اور وہ 20 قسم کے ٹیسٹ زبان بتاتی ہے. 1 کروڑ روپے دے گا تو یہ ٹیسٹ واپس آئے گا. آپ بھکاری بن جاؤ گے لوگوں کے سامنے. یار خدا کے لیے یہ کام کر لو. اللہ نے ہمیں کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں فری پھوکٹ میں بولو نا دی ہوئی ہیں. سونگنے کی, سننے کی, یہ جو ہم پلک جھپک کے اوپر اٹھاتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک بیماری ہے. آپ کے یہ مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں, آپ پلک جھپکتے ہیں اوپر اٹھا نہیں سکتے, اوپر اٹھانے کے لیے ایسے انگلی سے اٹھانی پڑتی ہے, اور پھر باندھ لیتے ہیں تو پھر کھلی رہتی ہے, آنکھوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ایک بحری جہاز کا کوئی تاجر تھا, بہت بڑا, بہت بڑی اس کی تجارت تھی. اس سے کسی نے پوچھا, اس کو ہی بیماری تھی بیچارے کو, اور ظاہر ہے جن کے بحری جہاز چلتے ہیں, تجارت ہوتی ہے, تو ارب پتی لوگ ہوتے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا, یار تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے. اس نے کہا, بھائی میری ساری تجارت کوئی لے لے اور مجھے صرف یہ بیماری میری ٹھیک ہو جائے. پرانی بات ہے, 25-30 سال پہلے واقعہ میں نے سنا تھا کہ میں پلکیں جھکایا کروں اور خود ہی اٹھا لیا کروں. کتنی ٹینشن ہے آپ سوچو نا. تو صحت مند لوگوں کی آزمائش کم ہے یا زیادہ ہے؟ وہ گناہ میں زیادہ پڑتے ہیں, ان سے حساب و کتاب زیادہ ہوگا. یہ جو کہتے ہیں نا دولت نعمت ہے, دولت نعمت ہے, واقعی نعمت ہے, شکر گزاروں کے لیے نعمت ہے. آج کل جو دولت آنے کے بعد کھوپڑیاں گھوم رہی ہیں نا, اور غریبوں کو انسان برا سمجھ رہا ہے, توہین آمیز لب و لہجے اختیار کر رہا ہے, تو یہ سمجھ لو کہ یہ دولت تباہی بن کے آئی ہے, تباہی بن کے آئی ہے دولت. یہ نہ آتی زیادہ اچھا تھا. کچھ بھی نہیں ہے. کوئی اگر زیادہ جہازوں میں بھی ہیلی کاپٹر میں جاپان میں گھوم رہا تھا نا, تو مجھے لڑکوں نے کہا ولاگ بنایا. میں نے کہا یہ کیا ولاگ بھائی, اس میں کیا سبق ملے گا لوگوں کو؟ ولاگ ایسی چیز کا بنایا آدمی جو کیا مل رہا ہو, کچھ سبق مل رہا ہو. کہ ایکویریم دکھا دیا ہم نے, چلو اس میں اللہ کی قدرت دیکھنے کو مل رہی ہے. تو میں نے نہیں بنائی ویڈیو, سب نے بنائی. میں نے کہا بناتے ڈالتے رہو, کیونکہ یہ تو مجھے چھشور پنا لگ رہا تھا, بچکانہ حرکت رہی. میں ہیلی کاپٹر میں گھوم رہا ہوں, تو گھوم رہا ہے تو کون سا, تو پہلا آدمی آیا ہے, لوگ چاند پہ پہنچ گئے. اب میں ہیلی کاپٹر میں گھوم کے بولوں دیکھو ہیلی کاپٹر یہ میرا نہیں بھی ہے, چلو ہیلی کاپٹر تو ہے نا. تو آرم اسٹرانگ کیا بولے گا, ابے تو ہیلی کاپٹر میں راکٹ میں بیٹھا ہوں. میں کس میں بیٹھا ہوں؟ راکٹ میں. اور یہ ہیلی کاپٹر میرا پہلا سفر نہیں ہے. ہیلی کاپٹر میں میرا یہ کون سا سفر ہے, یہ 4تھا یا 3را سفر ہے میرا ہیلی کاپٹر. میں بچپن سے ہیلی کاپٹر میں گھوما ہوں. 3را سفر ہے. وہ پہلا کب ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, یہ نہیں بتاؤں گا. 2 کب ہوا, کہاں ہوا, یہ بھی نہیں بتاؤں گا. تو 3 تو پتہ ہی چل گیا, وہ ویڈیو میں آ گیا. تو یہ کوئی شو مارنے کی چیز تھوڑی. ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوا ہے, گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, تو کیا ہو گیا؟ میری نظر میں اللہ کی قسم ہیلی کاپٹر میں گھومنے والا گدھے پہ بیٹھنے والا برابر. وہ بھی سواری ہے, یہ بھی کیا ہے, سواری ہے. تو اس میں کیا شو مارے آدمی ہے, جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دکھا رہے تھے میں بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو کیا بیٹھا ہوا ہے تو, تھوڑی دیر میں لیٹا ہوا ہوگا خبر کے اندر. بڑے بڑے آئے بزنس کلاس والے, اور میں نے تو پائلٹوں کے ساتھ بیٹھ کے سفر کیا جہازوں میں. اب یہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو اب اس میں کیا آدمی ہے کہ یہ بچکانا ہے, یہ سوچ کیا ہے. شاعر نے کہا ہے نا, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے, بلند ذوق نظر نہیں ہے. تیری نظر کا ذوق بہت کیا ہے, پست ہے, جو تو مردار چیزوں پہ جان دے رہا ہے. میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھا ہوں. یہ میرا ہیلی کاپٹر ہے, میں نے اپنے پیسوں سے لیا ہے. ایک زمانے میں گدھا ہیلی کاپٹر ہی سمجھا جاتا تھا, جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. اس وقت غریبوں کے پاس گدھے بھی نہیں ہوتے تھے. جس کے گدھا مارکیٹ میں بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو جس نے گدھا خریدا نا, وہ غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہتا تھا میرا گدھا ہے میرا. غریب بیچارہ جھکتا جاتا ہے, یار تیرے پاس تو 3 گدھے ہیں, میرے پاس ایک گدھا بھی نہیں ہے. تو جو یہ کہہ رہے ہیں میرا گدھا, میری گاڑی, یا میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا, میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھوں گا, میں جہاز خریدوں گا, تو جو یہ کہہ رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ بھی گدھا ہی ہے. یہ شو مارنے کی چیزیں نہیں ہیں, بچکانہ حرکتیں ہیں. اور پھر میں بار بار ایک مضمون کو بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب جہازوں میں گھوم رہے ہیں بالکل ہی اپنی, اب تو اب دیکھو کیا ہو گئے. خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہوتا ان چیزوں سے, ہمیں کوئی فیلنگ بھی نہیں ہوتی, کیونکہ جو
پس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لگتا ہے کہ اگلے کی پتہ نہیں مینٹل وہ چینج ہو رہی ہے. ہمیں تو یہ کھلونے لگتے ہیں. گدھے پہ گھومو، کس پہ گھومو، جہازوں پہ گھومو، ایک ہی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو پھر گدھے پہ کیوں نہیں گھومتے؟ بھائی سہولت اس میں زیادہ ہے اس لیے. گدھے پہ میں اگر آسٹریلیا جاتا جہاز میں 14 گھنٹے میں پہنچا ہوں، تو گدھے میں تو میں ابھی ٹھٹھا بھی پار نہیں کر پایا ہوتا بھائی. کہاں پہنچ، مجبوری ہے اس لیے جہاز میں جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں خدا کی قسم یہ بچکانا سوچ کی چیزیں ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں. بہت بچکانا سوچ ہے، بہت زیادہ بچکانا سوچ ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے ان چیزوں میں. مرے گا، دفن ہوگا، قبر کھائے گی. تو اس لیے ولاگنگ میں وہ چیزیں جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا سبق مل رہا ہو، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. یہ کہ یہ میں اس لگژری ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، 5 اسٹار میں ٹھہرا ہوا ہوں. بھائی جس کو پیسہ ہوتا ہے 5 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے، نہیں ہوتا تو 4 اسٹار میں ٹھہرا جاتا ہے، نہیں ہوتا تو کینٹ اسٹیشن پہ منجی لے کے وہاں 10 روپے کی ملتی ہے، پتہ نہیں کتنے کی ملتی ہے، منجی لے کے وہاں کیا کر لیتا ہے، وہاں سو جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے پرانے زمانے کے بادشاہوں کا جو لگژری لائف تھی نا، جو اسٹائل تھا ان کا، وہ آج ایک عام ایک تھوڑے سے پیسے والوں کو بھی مل جاتا ہے. وہ تو اس زمانے میں بادشاہ اس اسٹائل پہ شو مارا کرتے تھے. اب وہ بادشاہ زندہ ہو کے آ جائے نا تو غریب کہے گا کہ یہ تیرا اسٹائل ہے. تیرے پاس پنکھا تو پھر بھی نہیں تھا نا، بیٹھ کے ملازمین جھولتے رہتے تھے. ہمارے پاس تو بٹن دباؤ پنکھا. وہ بادشاہ احساس کمتری سے مر جائے یار، ایسی عیاشی میں یہ غریب آدمی، اگرچہ وہ کنڈے کا پنکھا ہوگا. تو کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے. میں کیا بات لے کے چلا ہاں تو وہ میں بتا رہا تھا نا، کینسر کا پیشنٹ تھا، ابھی بیچارہ مل کے گیا ہے. تو ترس جو آنا چاہیے نا، ترس ان لوگوں پہ آنا چاہیے بھائی جو جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور وہ نعمتوں کا حق ادا نہیں کر پا رہے. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے اپنے بارے میں ڈرتا ہوں. میں اللہ سے یہ بولتا ہوں کہ اللہ تو نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ہم تو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جو اللہ کے تقاضے ہیں، جو احکام ہیں ہمارے اوپر، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آنکھ کی نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. قرآن نے دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت چھین لے، اندھا کر دے تمہیں، اور اللہ تم سے سننے کی طاقت چھین لے، بہرا کر دے، من الہ غیر اللہ، کون ہے اللہ کے سوا جو یہ نعمتیں لوٹا دے تمہیں دوبارہ؟ تو یہ اس کی رحمت ہے کہ نہیں چھین رہا، وہ نہیں چھین رہا. تو اس لیے یہ جو ہم بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں نا، بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں پریشانیوں کی وجہ سے، وہ بیمار ہے اور وہ ایسا ہے اور وہ ویسا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ایسا غربت کو بنا دیا تھا کہ غریب پہ ہمیں ترس ہی نہیں آتا تھا. صحیح ہے نا، ہمیں غریب پہ ترس ہی نہیں آتا. اس لیے کہ غریب کون ہے بھائی؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ کہاں سے غریب ہو گئے؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، سر چھپانے کے لیے بہترین جگہ ہے، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے، تو بس عیاشی کرو، موج مستی ہے. یہ غریب نہیں ہے، یہ ناشکری ہے. پھر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنا شروع کر دو. یہیں سے میں ایک چھوٹی سی بات بتا کے آگے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں. میرے ایک بیان پہ لوگوں نے اعتراض کیا ہے. میرا ایک تاجروں میں نا بیان ہوا تھا جس میں نے تجارت کی بڑی فضیلت بیان کی. اس پہ شارٹ کلپ بھی بنا کے چلا دیں. میرے بیان کو نا غلط رخ پہ لوگ لے کے جا رہے ہیں. میں نے تاجروں کی فضیلت بیان کی کہ اسلام میں آپ کے پاس اگر 2 آپشن ہو، ملازمت یا بزنس، تو آپ نے کس کو ترجیح دینی ہے؟ بزنس. شریعت کا مزاج ہے، اس میں بہت سارے دلائل ہیں. ہمارے نبی نے بزنس کیا، صحابہ میں زیادہ تر تجارت کرتے تھے. قرآن میں تجارت کا جگہ جگہ تذکرہ ہے، حدیث میں ترغیب ہے. یہ حدیث ہے کہ اللہ نے میری امت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے روزی تجارت میں. اگرچہ یہ حدیث کی سند پہ کلام ہے، لیکن یہ کوئی اتنی کمزور حدیث نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے سے ثابت شدہ فضیلت حدیث کی میں ہے نا تجارت کی، تو اس کی فضیلت میں کے طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اور بہت ساری حدیثیں. تو اس پہ کسی نے کہا کہ بھائی اس سے تو یہ پتا چلا کہ پھر ملازمت بہت بری چیز ہے. تو میں نے کسی بیان میں یہ وضاحت بھی کی ہے. دیکھیں ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. علی الاطلاق ملازم کو برا کہنا تو کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں کہ جو ملازمت کر رہا ہے. ملازمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک وہ ملازمت ہوتی ہے جس میں آپ کسی بڑے ویژن کا حصہ ہو، وہ ملازمت شریعت میں اس کی ترغیب ہے. مثال کے طور پر آپ ملک کی حفاظت کے لیے فوج میں جاتے ہو، ہے تو یہ ملازمت، لیکن آپ کا ہدف کیا ہے؟ ایک ملک کی کنٹری کی حفاظت کرنا. یہ ملازمت تو ہے، تجارت نہیں ہے. اس میں پیسہ بھی کم ہوگا. جو تاجر لوگ جتنا کما لیتے ہیں اتنا ایک فوجی بیچارہ جو بارڈر پہ لڑنے والا تھوڑی کماتا ہے. لیکن یہ ملازمت بہت محبوب ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو بہت مقدس عمل ہے. اسی طرح آپ کسی یونیورسٹی میں ٹیچر ہو، آپ کہتے ہو یار میں ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں گا کیونکہ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے وہ بات ٹیچر کی سنتے ہیں، تو اچھا ٹیچر سوسائٹی کو ملے گا تو اچھی معلومات دنیا میں
پھیلیں گی. تو ٹیچنگ کا شعبہ کیا ہے؟ ایک مقدس ہے، بشرطے کہ جو پڑھا رہا ہو وہ ٹھیک چیز پڑھا رہا ہو، وہ مفید چیز پڑھا رہا ہو. تو بہت ساری ملازمت کے اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ بھی ملازم، سرکاری ہسپتال کا ملازم ہوگا یا پرائیویٹ ہاسپٹل کا ملازم ہوگا، ہے یہ بھی ملازمت. اور ڈاکٹروں کے اتنا پیسہ ڈاکٹر نہیں کماتے ہیں جتنا تاجر کماتے ہیں، اور ڈاکٹر کی جتنی محنت ہوتی ہے نا اتنا ڈاکٹر کما نہیں سکتا. لیکن آپ اس ملازمت کو برا کہنا شروع کر دو، یہ بہت بری بات ہے. وجہ اس کی ہے کہ ڈاکٹر کا شعبہ اتنا مقدس ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں ایک ملازمت وہ ہے جس میں آپ کسی کی جاب کر رہے ہو، آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، فائدہ کمپنی کو ہو رہا ہے اور کمپنی بھی انسانیت کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. جیسے آپ کولڈ ڈرنک کمپنی میں جاب کر رہے ہو. کس میں جاب کر رہے ہو؟ کولڈ ڈرنک کی کمپنی ہے، اس میں آپ جاب کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک مخصوص تنخواہ مل رہی ہے، آپ نے چاپلوسی بھی کر رہے ہو باس کی، اور آپ مکھن بھی لگا رہے ہو اور ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے، گالیاں بھی مل رہی ہیں. فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کمپنی. اٹھا لے فائدہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انسانیت کو کیا دے رہی ہے وہ فائدہ اٹھا کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہی. شوگر کے مریض بنا رہی ہے، لوگوں کا ویٹ کیا کر رہی ہے. گٹکا کمپنی میں جاب کر رہے ہو آپ، پان کمپنی میں، سگریٹ کمپنی میں جاب کر رہے ہو. تو بھائی ایسی جگہ جاب کرو جہاں انسانیت کو فائدہ ہو. تو اب سمجھ میں آئی بات. جہاں تجارت اور ملازمت میں ٹکراؤ ہو تو ملازمت اگر اس نوعیت کی ہے کہ جس میں کسی بڑے ویژن کا جو انسانیت کے لیے فائدے والا ویژن ہو، آپ اس کا اگر حصہ بن رہے ہو تو پھر تو وہاں ملازمت زیادہ بہتر ہے تجارت سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اگر کسی بڑے ویژن کا حصہ نہیں بن رہے آپ، کو انسانیت کے لیے زیادہ مفید چیز نہیں ہے، تو پھر ملازمت نہیں کرنی چاہیے. پھر کس کو فوکس؟ پھر اپنا ٹماٹر کا ریڑھی لگا لے آدمی. سمجھ رہے ہو نا؟ باس کی چاپلوسی سے بہتر ہے کیا لگا لے؟ ٹماٹر کی ریڑھی لگا لے آدمی. اس کو ہم وہ کرتے ہیں، اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اس ٹائپ کی ملازمتوں کی. لیکن حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود بھی ایسے ملازمین کو برا بلا نہیں کہتے ہم. وجہ اس کی ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ سارے تاجر بن نہیں سکتے. کیونکہ جب آپ تجارت کرو گے تو تجارت بڑے پیمانے پر چلانے کے لیے آپ کو ملازمین چاہیے. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان معیشت کو، رزق کو تقسیم کر دیا ہے. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، سب کو ایک جیسی دولت نہیں دی ہے تاکہ بعض لوگ بعض کو کیا بنائیں؟ اپنے ماتحت رکھیں. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی بڑا بزنس مین جو ملازموں کو اور جو جاب کرنے والوں کو گالیاں دے رہا ہے نا، تو آپ اس کو بولا کرو تیرے پاس جو لوگ جاب کر رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو ان کے منہ پہ جا کے گالیاں دے کے ریکارڈنگ کر کے ڈال دے کہ جو چوکیداری کر رہے ہیں نا تیرے گیٹ کی، یہ بے غیرت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چوکیداری کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے سب سے پہلے. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی تو پھر بے غیرت ہی ہو گیا نا جو آپ کی چوکیداری کر رہا ہے. بعض لوگ غریبوں کو بے غیرت، بے شرم، پتہ نہیں کیا کیا تانے دے رہے ہیں کہ یہ ملازمت کرتے ہیں، یہ ٹیچروں کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مکھن لگاتے ہیں، اور اس طرح کی فضول قسم کی باتیں. تو کوئی بھی ایسا شخص جب کوئی بات کیا کرے، آپ نے بولنا ہے کہ بھائی آپ جب کوئی بڑا بزنس کر رہے ہو تو آپ کو بھی تو ملازمین کی ضرورت ہے. تو یہ ساری گالیاں عام ملازمین کو دینے کے بجائے نا، سب سے پہلے آپ کی کمپنی میں یا آپ کے بزنس میں جو لوگ ملازم ہیں، آپ نے ان کو کیا کہنا ہے؟ بے شرم بھی کہنا ہے، بے غیرت بھی کہنا ہے. پھر دیکھو وہ اسی بندوق سے اٹھا کے سر پھوڑیں گے تمہارا. تو ترغیب تو دی جائے گی بزنس کی، لیکن ملازم پیشہ آدمی کو گالیاں دینا نہیں بنتا. کیونکہ ہر انسان تجارت کی کوشش کر کے بھی تاجر بن نہیں سکتا، یہ اللہ کا نظام ہے. کیونکہ تجارت کو چلانے کے لیے بھی آپ کو بڑے پیمانے پر ملازمین کی ضرورت. اب دیکھو اوبر اور کریم والوں نے دماغ استعمال کر کے ایک سافٹ ویئر بنا کے بزنس چلا دیا ہے. تو اگر یہ ڈرائیور نہ ہوتے اوبر کریم کے تو کیا ان کا بزنس چلتا؟ تو ناممکن ہے. تو ایک ایسی کامن سینس کی بات ہے کہ جس کے اندر سینس ہوگی تو وہ یہ سمجھے گا. سینس ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو السلام نے بھی ضرورت کے وقت ملازمت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے چل کے مدین گئے کیونکہ قتل کا کیس تھا آپ کے اوپر. تو آپ مدین گئے ہیں تو اب وہاں کیا بزنس کرتے بھائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر 10 سال کے لیے ملازمت ملی بکریاں چرانے کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے چرائی بکریاں، 10 سال چلائی ہیں. تو آپ اگر خدا نخواستہ ملازمین کو علی الاطلاق برا بلا کہنا شروع کر دو گے کہ جاب بری ہے تو کس پر اعتراض ہوگا؟ موسیٰ کلیم اللہ جن کی لاکھوں کروڑوں انسان جن کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں بھائی تجارت کو ملازمت پہ ترجیح دو، کوشش کرو. لیکن اگر نہیں ہو پا رہا ہے، یہ ہر ایک میں نہیں ہو پائے گا، یہ تو جو ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بولو گزارا چلو، کوئی بات نہیں یار. جو کروڑ پتی بزنس کرنے والے ہیں وہ بھی لمبے ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، اور جو بیچارہ کہیں چوکیداری کر رہا ہے وہ بھی خبر میں جا کے کیا ہو جائے گا. اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا
کہ میرا موبائل میری گھڑی. میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی بڑے کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے اس سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی, غلط ہے, 100% سارے کھسکے ہوئے نہیں ہوتے. یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مان رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بے شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے, ابے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے؟ شو مار رہا ہے, وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری آئے, زرداری کہے میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا, یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی. اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ ہر صرف ابھی تک وہ نہیں, پوری فیکٹری چاہیے تھی, ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو, جو علماء ہوتے ہیں نا, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی, یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی, کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں, یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکیورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے ہی وہ نکلتے, گارڈ وہ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ گیا, کہتا ہے یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفت. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکیورٹی کے مسائل ہے تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے. بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا ہے. ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی اسکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے. لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر, وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے, نہ وہ بیچاروں کے, اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئے. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو, غریب. بھائی وہ اللیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے. اللیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا, لیکن چونکہ اللیگل تھے اس لیے ان کو
ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو, کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے, جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کے غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خراما جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو, حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں. تو صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس اس کا پروٹوکول ہوتا ہے, گارڈ ہوتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی, وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا. وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں, اوے تراؤ گاڑی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وارڈ سے ڈرتے. یہ پتہ ہوتا کیوں ہے؟ تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں, آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی, اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام میں آ کے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پٹ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشن کوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے, طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہے ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے, کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا JUI کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچہ ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ, ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے, فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو